واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ایک طرف توجہ دلانا مقصود ہے. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں گے. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے. اذان کیا ہے؟ یہ ایک اعلان ہے، ایک اعلان کیا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی بڑا آدمی کوئی اعلان کرائے تو آدمی اس اعلان کو بڑے غور سے سماعت کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. بعض اہم اعلان نہ سننے پر آدمی خسارے میں جاتا ہے کہ صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا اور اعلان یہ ہوا ہے. اہم کاموں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. اور اذان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے تاکہ میرے بندے اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، نماز کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک اعلان ہے. اور اذان کا جواب جو ہے وہ اصل یوں کہہ لیجئے کہ نماز میں مشغول ہو جانا ہی ہے. اور جو الفاظ اذان کے ہیں ان الفاظوں کا دہرانا مستحب ہے. اب اذان ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف سے اس قدر غفلت میں ہوتے ہیں کہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، اذان ہو جائے کوئی مطلب نہیں. کیا الفاظ کس وقت کہے گئے، مؤذن نے کیا کہا، کچھ پتہ نہیں. حالانکہ حکم یہاں تک ہے کہ اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، قرآن کریم تو بہت اہم چیز ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو تلاوت کو بند کر دے، اذان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور جو اذان کے الفاظ ہیں اس کا جواب ہے. اور جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ جیسے مؤذن نے کہا وہی الفاظ دہرانا جواب. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا جواب اللہ اکبر، یہی اس کا جواب. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ چاہیے کہ جب اذان کو سنا جائے، جب مؤذن کہہ رہا ہے تو وہی الفاظ دہرائے جائے. تو کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہی الفاظ دہرائے جائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ الفاظوں کا دہرانا یہی جواب ہے. آدمی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز کے لیے آنے سے شیطان روکتا ہے نا، تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو 5 وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرواتا ہے تاکہ میرے بندے نماز کے لیے تیار ہو جائیں، نماز کے لیے آ جائیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی اگر ہے تو نماز میں ہے. ہم کامیابی کو کہیں اور میں تلاش کرتے ہیں،
لیکن کامیابی ہے تو نماز میں ہے. جو کچھ بھی کرنا ہو نماز کے بعد کیا جائے. آدمی کام کر رہا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو فوراً اپنے کام کو ترجیح دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے نماز ہو، بعد میں کام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو حی علی الفلاح کا مطلب یہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. اور وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی نماز ہے، وہ کامیابی نماز ہے. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو دوستو جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو ان کا دہرانا، ان کا جواب دینا چاہیے. اور جواب وہی ہے جو میں نے آپ سے بتایا ہے. اب اتنا بڑا رب جو کائنات کا رب ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، جو ہمیں رزق دیتا ہو، جو ہمارا پالن ہار ہو، اس کا نام لیا جائے اور ہم جواب نہ دیں، بڑی محرومی کی بات. سوچنا چاہیے کہ اعلان کس کی طرف سے ہے. عربی کے الفاظ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ الفاظ بڑے گہرے ہیں، بہت بڑے ہیں. یہ الفاظ تو غیر بھی سنتے ہیں تو تھرا جاتے ہیں. ان کا اثر دل پر لینا چاہیے. جب اذان ہو جائے تو سارے کاموں کو طلاق دے دو، چھوڑ دو سارے کاموں کو اور نماز کی طرف نکل پڑو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے اور مسجد کا رخ کر لیا کرتے. آج ہم ہیں کہ اذان ہوتی ہے، کوئی مطلب نہیں. فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. کہ ہم اس کا اثر لیتے ہیں کہ واقعی نماز سونے سے بہتر ہے؟ ہم اپنے بستر میں ہیں تو بستر میں ہیں، بستر کی گرمی اچھی لگ رہی. دوستو جو نمازوں میں مشقت ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اجر بھی ایسے رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہم موقعوں پر مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں. جمعے کا دن ہے تو مسجد کھچا کھچ بھر جایا کرتی ہے. تو ہماری فجر میں، عصر میں، مغرب میں مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ کیوں ہم نماز کے لیے نہیں آتے؟ کیا صرف اعلان جمعے ہی کے دن ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ؟ یہ صرف جمعے ہی کے لیے تھوڑا ہی ہے. پنج وقتہ نمازوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. مؤذن مائک سے مسجد میں زور زور سے پکار کر کہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اثر نہیں لیتے. غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دوستو آنکھ بند ہوتے ہی دوسری دنیا سامنے ہوگی اور وہاں احساس ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے تھے اور ہم نہیں جایا کرتے تھے، اور تمنا کریں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اور پھر دیکھنا ہماری حالت کیا ہوگی کہ ہم خوب نمازی بن جائیں گے، خوب صدقے کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے. لیکن دوستو مرنے کے بعد آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چیخے چلائے کچھ بھی کرتا رہے، اس کی آواز کو کوئی سن بھی نہیں سکتا. اس لیے جو کرنا ہے یہ دنیا اس کرنے کی جگہ ہے. تو یہاں تیاری کرنی ہے اور تیاری کر کے تب ہمیں آخرت میں جانا ہے. تو جب اذان ہو نماز کے لیے فوراً چل پڑو، نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. بتاؤ بھی چلا کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. نمازوں کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا